السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ہی لوگوں میں سے کسی ایک کا سوال تھا کہ حضرت خطبہ جمعہ کے آداب بتائیں کہ جس وقت خطبہ ہوتا ہے اس وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے۔ خطبہ سننے والوں یعنی سامعین کے متعلق اہم مسائل، یعنی جو خطبہ سنتے ہیں ان کے لیے اہم مسائل، وہ ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے سماعت فرمائیں۔ جو کام نماز کی حالت میں کرنا حرام ہے وہ منع ہے، خطبہ ہونے کی حالت میں بھی وہ کام حرام و منع ہے۔ جو کام نماز کی حالت میں کرنا حرام ہے، یعنی کھانا پینا باتیں کرنا، تو نماز میں یہ باتیں حرام ہے، تو خطبہ کے وقت بھی یہ باتیں کرنا اور کھانا پینا یہ بھی حرام ہے۔ خطبہ سننا فرض ہے، اور خطبہ اس طرح سننا کہ ہمتن اسی طرف متوجہ ہو اور کسی کام میں مشغول نہ ہو، سراپا تمام اعضائے بدن اسی طرف متوجہ ہونا واجب ہے۔ اگر کسی خطبہ سننے والے تک خطیب کی آواز نہ پہنچتی ہو، جب بھی اسے چپ رہنا اور خطبے کی طرف متوجہ رہنا واجب ہے، اسے بھی کسی اعمال میں مشغول ہونا حرام ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ جب خطبہ ہو تو خطبہ سننے والے کو تمام اعضائے بدن، تمام تر بدن کو خطیب کی طرف متوجہ ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی خطبہ سننے والے تک خطیب کی آواز نہیں پہنچ رہی، وہ بہت دور میں بیٹھا ہوا ہے اور خطیب کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو اب اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ باتیں شاتیں کریں، وہ لوگوں سے بات چیت کریں، کھائیں پییں نہیں۔ اگر خطبہ کے وقت اگر کوئی شخص دور میں بھی ہو اور اس تک خطبہ کی آواز نہیں پہنچ رہا ہے، تو اس وقت اس کو بھی خاموش رہنا، چپ رہنا یہ واجب ہے، اور کسی کام میں اس کا بھی مشغول ہونا یہ بھی حرام ہے۔ خطبہ کے وقت خطبہ سننے والا دو زانوں ہو کر بیٹھے، یعنی نماز کے قاعدہ میں جس طرح بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے بیٹھے۔ اور جب کیا بولتے ہیں کہ جب خطبہ ہو تو اس وقت کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے؟ جس طریقے سے ہم نماز میں قاعدہ میں بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں خطبہ سننے کے وقت بیٹھنا چاہیے، دو زانوں بیٹھنا چاہیے، ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ خطبہ ہو رہا ہو تب سننے والے کو ایک گھونٹ پانی پینا حرام ہے۔ خطبہ ہو رہا ہے اس وقت اگر کوئی شخص پانی بھی پیتا ہے تو اس کے لیے پانی پینا بھی حرام ہے، اور کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ اور عام طور پر ہمارے مساجدوں میں کیا دیکھا گیا کہ جب خطبہ ہوتا ہے اس وقت لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، حالانکہ دو زانوں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں لیکن دائیں بائیں طرف دیکھتے ہیں، تو اس وقت دائیں بائیں طرف دیکھنا بھی یہ حرام ہے، اور خطبہ سننے کے وقت پانی پینا بھی حرام ہے۔ لہٰذا جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کچھ کھائے پیئیں، اور نہ ہی کسی طرف متوجہ ہو، بلکہ ہماتن اپنی تمام جسم کے ساتھ خطیب کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھیں۔ جمعہ کے دن جو خطبہ خطیب کے سامنے جو اذان ہوتی ہے، یعنی جمعہ کے دن جو دوسری اذان ہوتی ہے، اس اذان کا جواب یا دعا صرف دل سے کریں۔ اس اذان کا جواب آپ کو نہیں دینا ہے، آپ کو صرف دل سے دینا ہے، یا دعا پڑھنی ہے تو آپ کو دل سے پڑھنی ہے، زبان سے نہیں پڑھنی ہے، زبان سے اصلاً تلفظ کی ادائیگی نہیں کرنی ہے۔ آپ کو اس وقت صرف خطبہ سننا ہے، اور اذان کا جواب بھی اپنے دل میں دیں، اور دعا پڑھنا ہے تو اپنے دل میں پڑھیں۔ جمعہ کے اذان ثانی کے وقت اذان میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھا نہ چومیں، یعنی جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے اس وقت بھی آپ انگوٹھا نہ چومیں، اس وقت بھی آپ خاموش بیٹھے رہیں، انگوٹھا نہ چومیں، صرف دل میں درود شریف پڑھیں اور کچھ نہ کریں۔ اور اس وقت کہیں گے کہ انگوٹھا نہ چومیں تو کیا کریں؟ اس وقت آپ صرف دل میں درود شریف پڑھیں اور ہاتھوں سے انگوٹھا نہ چومیں، آپ خاموش بیٹھے رہیں، اور زبان کو بھی جنبش نہ دیں، یعنی زبان سے بھی درود پاک نہ پڑھیں اور زبان سے بھی کوئی جواب نہ دیں۔ اس وقت آپ اپنی زبان کو خاموش رکھیں اور دل میں درود پاک پڑھیں، دل سے اذان کا جواب دیں۔ خطبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں، زبان سے سکوت یعنی خاموش رہنا فرض ہے، اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس وقت آپ کو زبان سے خاموش رہنا یہ فرض ہے، اور آپ کو جو بھی پڑھنا ہو، درود پاک پڑھنا ہو، تو یہ آپ دل میں پڑھیں۔ جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو اس وقت وظیفہ پڑھنا مطلقاً ناجائز ہے۔ جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو اس وقت کسی کو بھی وظیفہ پڑھنا یہ ناجائز ہے، اس وقت آپ کوئی بھی وظیفہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس وقت آپ کو خاموش رہنا ہے۔ اور نفل نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، نفل نماز پڑھنا بھی گناہ ہے، یعنی جب امام خطبہ کہہ رہا ہو اس وقت آپ نفل نماز بھی اگر پڑھنا چاہیں تو اس وقت آپ کی نفل نماز نہیں پڑھیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ نفل نماز پڑھیں گے تو اس وقت آپ گناہ کریں گے۔ خطیب نے خطبہ کے دوران مسلمانوں کے لیے دعا کی تو سامعین کو ہاتھ اٹھانا اور آمین کہنا منع ہے، کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اگر خطیب نے
اگر خطبہ کے دوران مسلمانوں کے لیے دعائیں کی تو اس وقت ہاتھ بھی نہ اٹھائیں اور آمین بھی نہ کہیں. اگر ہاتھ اٹھا کر کے آمین بھی کہیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. خطبہ کے وقت امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم کرنا بھی حرام ہے، بلکہ خطبہ ہو رہا ہو تب 2 حرف بولنا بھی منع ہے. کسی کو صرف چپ کہنا تک منع اور لغو ہے. کیا کہنا ہے کہ خطبہ جب ہو رہا ہو تو اس وقت آپ کسی کو بھلائی کا بھی حکم نہیں دے سکتے ہیں. اس وقت آپ کو کوئی اچھا کام بھی ہو تو کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں، نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں. یہاں تک کہ خطبہ ہونے کے وقت 2 لفظ بھی بولنا منع ہے. کیا؟ چپ. یہ 2 لفظ ہے چپ. اگر اتنا بھی آپ نے بولا تو آپ نے لغو کیا، یعنی آپ نے غلطی کی، مسٹیک کی، اور آپ کو یہ بولنا بھی منع تھا. لہٰذا سیاہ ستہ یعنی حدیثوں کی کتابوں میں کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن امام خطبہ کے وقت خطبہ پڑھ رہا ہو تو دوسرے سے کہے تو چپ تو تو نے لغو کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر اس وقت کسی نے اگر کہا کہ تو چپ تو یہ بھی لغو کیا، یہ بھی غلطی کیا. اور اسی طریقے سے مسند احمد سنن ابی داؤد میں حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے چپ کہے اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کے لیے اس جمعہ میں کچھ اجر نہیں. یعنی اگر کسی نے اپنے ساتھی کو چپ بھی کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے لغو کیا، اس نے غلطی کی، اس نے مسٹیک کی. اور اگر کسی نے جمعہ کے دن مسٹیک کی، غلطی کی، تو پھر اس کو اس جمعہ کا کوئی بھی اجر اس کو نہیں ملے گا. جمعہ کے دن خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت آپ نہ کسی سے بات کریں، نہ کسی کو اچھائی کا حکم دیں، اور نہ کسی کو چپ رہنے کی تلقین کریں. اگر آپ نے ایسا کچھ بھی کیا تو آپ نے لغو کیا، آپ نے غلطی کی، آپ نے مسٹیک کی. اور اگر آپ نے غلطی مسٹیک کی جمعہ کے دن تو پھر آپ کو جمعہ کا اجر بھی نہیں ملے گا. لہٰذا جب جمعہ میں جائیں، خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت آپ کو 2 زانوں بیٹھنا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنے تمام اعضاء کو خطیب کی طرف متوجہ کر کے بیٹھنا ہے، اور کسی بھی کام میں مشغول ہونے سے بچنا ہے. اور ایک چیز دیکھا جاتا ہے عوام میں، کیا دیکھا جاتا ہے کہ جب خطبہ آخر کے ان الفاظ کے پاس پہنچتا ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ، یہ جب الفاظ جب ان تک خطیب پہنچتا ہے تو کیا کرتے ہیں کچھ لوگ؟ پھر توجہ کرنے لگتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. ہاں اب تو ہو گیا. نہیں، جب تک پورا مکمل نہ ہو تب تک آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں. اگر آپ اتنے میں بھی آپ نے کچھ کیا تو آپ نے لغو کیا، یعنی ابھی باقی ہے، ابھی خطبہ تو باقی. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى، کیا اسی میں خطبہ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا؟ نہیں ہوا نا، تو بھی باقی ہے. لہٰذا خطبہ کی حالت میں کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل یہ حرام ہے. تو ابھی خطبہ باقی ہے اور آپ نے ایسا کچھ بھی کیا تو آپ نے غلط کام کیا، آپ نے گناہ والا کام کیا، آپ نے حرام کام کیا. لہٰذا خطبہ جب ہو تو اس وقت توجہ کے ساتھ، جب تک مکمل نہ ہو تب آپ کسی سے بات بھی نہ کریں، بلا عذر شرعی آپ ہلے ڈلے بھی نہ، ادھر ادھر متوجہ بھی نہ ہو. آپ کا پورا بدن کا توجہ، ہمتن توجہ صرف اور صرف امام کی جانب یعنی خطیب کی جانب ہونا چاہیے.